السلام علیکم پیارے دوستو، جیسے جیسے عید کا دن نزدیک آتا ہے تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر کے آخرت سے غفلت ہو جاتے ہیں اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا حقیر سمجھنا درست نہیں۔ میرے پیارے دوستو، عید کا دن بہت خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس بات کی کہ یہ ماہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر کے مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے سکون اور خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے اور اسی دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا۔ تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اور اسی دن کو انعام و اکرام کا دن بھی کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے ان کے بجائے اس سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز کی ہے وہی عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے۔ ہر رکعت میں 3 زائد تکبیر کہی جائے۔ ان زائد تکبیر کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تو تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت زیادہ دکھ ہو جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ جلدی سے عید آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان
رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا، قبر میں اس سے سوال اور جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو بھی ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتا ہے اور نہ ہی رمضان پر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازہ بند کر دیا گیا، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں عذاب ہٹا لیتا ہے تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے پھر عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا۔ جب ایک مرتبہ اللہ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرطے کہ یہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر رمضان کے بعد پھر سے جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر سے پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنا چاہیے، صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی احصال ثواب کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنے اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں نعمت عطا فرمائے۔ تو آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔